بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرے سامنے آبی اوندے منہ پڑا تھا، یوں کہ اس کا سر زخمی تھا اور خون سے اس کے بال تر ہو رہے تھے۔ اس سے ذرا فاصلے پر ایک پتھر پڑا تھا اور اس کی ایک نوک پر خون کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ آبی گاڑی سے گرا تو اس کا سر اس پتھر پر جا لگا، جس کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ آبی یہ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ میں نے اسے باہوں میں بھر کر کہا۔ میرے سامنے وہ آدمی نیم بے ہوش پڑا تھا جو مجھے سارے جہان سے زیادہ عزیز تھا۔ میری آواز سن کر آبی نے آنکھیں کھول دیں، یوں لگا جیسے اس کی جان میں جان آ گئی ہو۔ اس نے مجھے دیکھا اور ایک بار دیکھ لینے کے بعد پھر آنکھیں موند لیں۔ میرے بازو پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ بڑی ہی نحیف آواز میں بولا، پانی، مجھے تھوڑا پانی پلا جلانی۔ وہ مجھے پہچان چکا تھا اور ابھی اس کا ذہن اندھیروں کی نظر نہیں ہوا تھا، وہ خود کو سنبھالے ہوئے تھا۔ ذرا دم لے، میں ابھی پانی لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اسے بڑی احتیاط سے گھاس پر لٹایا اور اپنی کلفت بھول کر میں نے دور دور تک نگاہ دوڑائی۔ کچھ ہی فاصلے پر مجھے بکریوں کا ایک ریوڑ گزرتا نظر آیا۔ چرواہا ان بکریوں کو واپس لے جا رہا تھا۔ میں نے بلند آواز سے اسے پکارا اور جتنی تیزی سے ممکن تھا میں بھاگتا ہوا اس کی طرف لپکا۔ چرواہے نے میری تیسری آواز سن لی اور بکریوں کو روکے بغیر وہ خود ٹھہر گیا۔ میں اس کے پاس پہنچا تو میرا دم بہت بری طرح پھول رہا تھا۔ اس نے اپنا لمبا سا ڈانگا شانوں پر یوں ڈال رکھا تھا کہ اس کے دوہرے بازو اس کے دائیں بائیں ٹنگے تھے۔ کیا بات ہے جوان، خیر تو ہے؟ نہیں، خیر نہیں ہے بھائی، میرا دوست سخت زخمی ہے، ہمیں کسی نے بے ہوش کر کے گاڑی سے باہر پھینک دیا ہے۔ میرے دوست کو سخت پیاس لگی ہے، اس کی کچھ مدد کرو۔ پانی تو یہاں آس پاس کہیں بھی نہیں ہے، میری بکریاں پیاسی ہیں۔ تو پھر یوں کرو کہ کسی بکری کا دودھ ہی میرے دوست کو پلا دو، اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ ہاں، یہ میں کر سکتا ہوں، تم مجھے مصیبت زدہ لگتے ہو۔ یہ کہہ کر اس نے دوڑ کر ایک بکری روکی اور اسے کھینچ کر وہ ساتھ آبی کی طرف چلنے لگا۔ بکری کے تھن دودھ سے آ گئے تھے اور شام سر پر آ گئی تھی۔ جب آبی بکری کا آدھا دودھ داروں کی صورت میں پی چکا تو اس کی آنکھیں کھل سی گئیں۔ دودھ نے اس کے جسم میں معجزہ نما اثر کیا تھا۔ پہلو کی جیب سے ہاتھ ڈال کر آبی نے 100 کی ایک گڈی باہر نکالی اور 100 کا نوٹ الگ کر کے اس نے بکروان کی طرف بڑھا دیا۔ بولا، جوان، تیری یہ نیکی ایسی ہے کہ موتیوں سے تلنی چاہیے، پر میری طرف سے یہ قبول کر لے۔ ایک غریب بھائی کی طرف سے۔ آبی کا لہجہ بہت ہی گلو گیر اور تشکر کے جذبات سے نم ہو رہا تھا۔ نہیں یار، اس کی کیا ضرورت ہے؟ بکری کا دودھ حد سے 1 روپے کا ہوگا جو تو نے پیا ہے۔ رکھ لے جوان، ہمارا دل نہ توڑ، تیرے دودھ نے نئی زندگی دی ہے۔ میں نے آبی سے لے کر نوٹ چرواہے کی جیب میں ڈال دیا۔ وہ خوش ہو گیا۔ اس وقت 100 روپے کا نوٹ دیکھے اسے توقع ہی نہیں تھی، مگر وہ اسے مل گیا تھا۔ بڑے ہی میٹھے میں بولا، جوان، تمہاری حالت اچھی نہیں ہے، بہت زخمی ہو، چل سکو تو میرے ساتھ چلو۔ میرا گاؤں اس ٹیلے کے پیچھے اتھرانجی، وہاں حکیم سے دعا بھی مل سکتی ہے۔ تو چلو پھر اسے ہم وہاں لے چلتے ہیں، اس کا علاج بہت ضروری ہے۔ تم چل سکتے ہو نا آبی؟ ہاں یار، کوشش کرتا ہوں، پر میرا سر ٹھہر نہیں رہا ہے۔ ٹھہر جائے گا، ذرا ہمت کر، جوانوں کو زخم تو لگا ہی کرتے ہیں، میں نے کہا۔ چرواہے نے آبی کو سہارا دے کر اپنے ساتھ لیا اور ہم آہستہ آہستہ ریوڑ کے ساتھ اتھرانجی گاؤں کی طرف بڑھنے لگے۔ راستے میں چرواہے نے ہمیں بتایا کہ اس کا نام جعفر ہے اور اس نے جب سے ہوش سنبھالا ہے وہ اس جنگل میں بکریاں ہی چراتا آیا ہے۔ نسل در نسل اس کا یہی پیشہ ہے۔ اس کی زبانی ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم سما سٹا سے کوئی 20 میل دور ہیں۔ ابھی کے سر کی چوٹ اسے سنبھلنے نہیں دیتی تھی۔ حالت میری بھی بگڑی تھی، مگر مجھ سے کہیں زیادہ گہری چوٹیں آبی کے لگی تھیں۔ اگر اسے دودھ نہ ملتا تو شاید اس کے وجود کا نظام اندر سے درہم برہم ہو چکا ہوتا۔ ابھی نے میری دوستی کی اس روز واقعی بہت بھاری قیمت ادا کی تھی۔
ایسے دیوانے بلا کہاں ملتے ہیں جو اپنے یار کی خاطر اتنی ساری صحبتیں سہ کر بھی کہیں کہ ان سے کچھ نہ ہو سکا۔ ابھی میرے لیے تلسی کا پودا بنتا جا رہا تھا۔ گاؤں پہنچنے تک اس نے خود کو بڑی حد تک سنبھال لیا تھا۔ اس کے وجود کی خفیہ توانائیاں اس کے کام آ گئی تھیں۔ جعفر ہمیں کھینچ کھانچ کر اپنے گھر لے گیا۔ ریوڑ اس نے گھر کے کھلے آنگن کے عین وسط میں باڑ کے حلقے میں داخل کیا اور ہمیں شام کے جھٹپٹے میں اپنی بیوی کے حوالے کر کے بولا، ان کو ذرا پانی وانی پلا شرفیے، میں حکیم صاحب کو پکڑ لاؤں، یہ دونوں بھائی بہت زخمی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے نکل گیا۔ 100 کے نوٹ نے اسے پگھلا کر رکھ دیا تھا۔ شرفی سر سے پاؤں تک کوئی بہت ہی میلی کچیلی دل در عورت تھی۔ ایک پاؤں اس کا اندر کو مڑا ہوا تھا۔ اس نے دیوار کے ساتھ لگی ایک جلنگا سی چارپائی ہمارے لیے صحن میں ڈال دی۔ وہ اتنی گندی تھی کہ دور سے ہی اس کے کپڑے عجیب قسم کی بدبو پھیلاتے تھے۔ ہم دونوں سخت بدمزہ ہوئے۔ آبی نے تو منہ پر ہی کہہ دیا، میری بڑی بہن کبھی اپنے کپڑوں میں بھی پانی ڈال لیا کر، تیرا شوہر تو کتنا صاف ستھرا ہے، پر تو کیوں گوبر میں لپٹی رہتی ہے، جا اندر بیٹھ۔ آبی سے اس کے کپڑوں کی بساند برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ یوں منہ بنا رہا تھا جیسے ابھی ابکائی کر دے گا۔ طبیعت میری بھی عیش کرنے لگی تھی۔ ایسی بھی عورتیں اس دنیا میں موجود ہیں جن کو اپنے تن بدن کا بھی ہوش نہیں۔ شرفی نے آبی کی وہ پھٹکار سنی تو جل بن کر بولی، تو کہاں کا نابکار شوکا آ گیا ہے، میرے لیے صحرا باندھ کر اٹھ دفع ہو یہاں سے۔ میں تیرے لیے ساک سرما لگا کر بیٹھی ہوتی تو خوش ہوتا۔ آنے دے اس بدماش کو، پوچھتی ہوں کس لیے لایا ہے تمہیں اور کتنے پیسے لیے ہیں اس نے زان فروشی کے۔ وہ ایک دم آگ بگولا ہو گئی۔ وہ ہمارے سامنے ہی کھڑی تھی، رنگ اس کا ہلدی ہو رہا تھا۔ آبی نے خدا جانے اس کے مرض کو کیسے پہچان لیا۔ جل کر بولا، جا ادھر مٹی کھا بیٹھ کر، چولہے کی چکنی مٹی۔ خبیث عورت، تجھے دیکھ کر کہہ آتی ہے مجھے، اس کے پیٹ میں یہ لمبے لمبے کیڑے ہیں، پاؤ بھر مٹی کھا جاتی ہے یہ دن میں۔ ابھی کا شاید مغز پھر گیا تھا، وہ سمجھ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ بس اچانک ہی بگڑ گیا تھا، جیسے اس نے کوئی بہت ہی ناقابل برداشت شے دیکھ لی ہو۔ حالانکہ ایسی گندی اور میلی کچیلی عورتیں ہمارے دیہات میں جا بجا ملتی ہیں۔ وہ خود فراموشی میں مبتلا عورتیں خامند کی بے توجہی کی ماری ہوئی، ان میں کچھ ساس گزیدہ ہوتی ہیں اور کچھ آس گزیدہ، ایسی آس گزیدہ جن کی امید کبھی بار آور نہیں ہوتی، ان کی کوکھ انہیں بار بار مایوس کرتی ہے۔ ایسے میں وہ عورتیں ہر شے سے بے نیاز ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ شام و سحر کی گردش سے بے خبر رہنے لگتی ہیں۔ اپنے وجود سے وہ یوں اپنی محرومیوں کا انتقام لیتی ہیں کہ وہ اس کی ہر ضرورت سے منہ پھیر لیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک مرحلے پر ایسی بن جاتی ہیں جیسی وہ شرفی ہمارے سامنے کھڑی تھی۔ آبی کی وہ لتاڑ شرفی سے سہی نہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں یہ بڑے بڑے آنسو ابل آئے اور وہ ہمیں گندی گالیاں دیتی ہوئی کوٹھڑی میں جا گھسی۔ میرا خیال ہے اسے کسی نے آج تک یوں پہلے ہی مرحلے میں اس قدر ذلیل نہیں کیا ہوگا، مگر وہ سب کچھ بس لمحے کی نوک پر چڑھ کر ہو ہی گیا ہمارے اور اس کے درمیان نفرت کی کھولتی خلیج حائل ہو گئی۔ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ اس کی عیب جوئی میں لگ جائیں، مگر آبی کو خدا جانے کیا سوجی، وہ بس اسے دیکھتے ہی برا فروختہ ہو گیا تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا ہے آبی، کیا ضرورت تھی اس بیچاری کو یوں پریشان کرنے کی۔ میں ایسی عورت کا وجود برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ جلانی میری ایک پھوپھی تھی ایسی ہی، اس کے انجام کو میں آج تک نہیں بھول سکا ہوں۔ اسے بالآخر طلاق ہو گئی تھی، وہ بھی اتنی ہی بھوتنی بنی رہتی تھی۔ طلاق لے کر وہ ہمارے گھر واپس آئی تو اللہ بخشے میرے باپ نے اسے بہت سمجھایا کہ وہ یوں گندی نہ رہا کرے، مگر وہ کچھ نہیں سنتی تھی۔ گھر میں جھگڑا اتنا بڑا کہ ایک دن میرے جنتی باپ نے اسے بہت مارا، اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گئی۔ پھر وہ اسی حالت میں گھر سے نکل گئی۔ کوئی 6 دن بعد پتا چلا کہ اس نے نہر میں کود کر جان دے دی ہے۔ میں ایسی عورت کے سائے سے بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا ہوں۔ ابھی تک بڑے تیش میں تھا اور مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی طبیعت پہلے سے بہت بہتر ہو چکی ہے۔ اس کے سر سے خون اب نہیں بہہ رہا تھا بلکہ زخم پر ایک کرنڈ سا بن گیا تھا۔ تم ٹھیک کہتے ہو آبی، مگر ہمیں یہاں رات کاٹنی ہے۔ لعنت بیج رات کون کاٹتا ہے یہاں، ہمیں وہ گاڑی پکڑنی ہے استاد۔
جس میں سے ہمیں باہر گرا دیا گیا ہے وہ کس طرح، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا ہے یار۔ اس میں نہ سمجھنے کی کیا بات ہے پیارے، میرا خیال ہے کہ اس بیرے نے چائے میں کوئی نیند آور شے ملا دی تھی۔ چائے پیتے ہی ہم چاروں خانے چت ہو گئے۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، ہمارے ساتھ اس بیرے نے ہی بدماشی کی ہے۔ ہاں بھائی، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ کئی بار اس دروازے کے سامنے سے لٹک کر گزرا تھا وہ بیرا، اور بار بار وہ ہمیں بڑے غور سے دیکھتا رہا۔ اس کو تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک منصوبے کے تحت ہمیں بے ہوش کیا تھا۔ ہاں بھائی، بریف کیس میں بھرے نوٹ اس نے دیکھ لیے ہوں گے۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ 2 گڈیاں میں نے پہلو کی جیب میں ڈال لی تھی اور اس نے افراتفری میں میری تلاشی نہیں لی، ورنہ تو ایک دیلا میرے پاس نہ ہوتا اس وقت۔ یار یہ تو ہمارے ساتھ بہت ہی بری ہوئی۔ ایک تو وہ عرفان کی بیوی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، اس کے ذریعے ہم اس دمن تک پہنچ سکتے تھے، اور دوسری طرف ہم رقم بھی گنوا بیٹھے۔ کیا کہتے ہیں اس فعل کو جو ہمارے ساتھ ہو گیا ہے؟ ابھی مسکرا دیا، ماتھے کو دونوں ہاتھوں سے دباتے ہوئے بولا، یارا یہ میرے سر میں ٹھہر ٹھہر کر درد سا اٹھتا ہے، اور وہ حکیم ابھی تک نہیں آیا۔ آ جائے گا، آتا ہی ہوگا۔ ویسے اب تیری حالت پہلے سے بہتر ہے، دودھ نے بچا لیا تجھے۔ بکری کا دودھ میرے لیے اکسیر ہے یار۔ بچپن میں 4 بکریوں کا دودھ ایسے ہی دار پی جایا کرتا تھا۔ میرا یار تھا نا وہ بہادر علی، اس کے باپ نے ایسے ہی شوقیہ طور پر 15-20 بکریاں پال رکھی تھیں۔ میں اور بہادر ان میں سے 4 کا دودھ بالٹی میں نہیں اترنے دیتے تھے۔ ہائے کیا دن تھے وہ بے جلانی۔ اس نے اپنا سر ایک بار پھر پوری قوت سے دبایا، پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر بولا، اوئے ادھر تو سگریٹ بھی موجود ہیں۔ اس خنزیر کی اولاد نے میری جیب مجھے بخش دی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک سگریٹ مجھے دے کر ایک اپنے منہ میں رکھ لیا۔ اب سوال ماچس کا تھا، وہ اس کی جیب میں موجود نہیں تھی۔ سگریٹ سلگائے کیسے؟ وہ بڑبڑایا۔ اس شرفی سے کہہ، آگ تو ہوگی اس کے گھر میں، میں اس چڑیل کی صورت نہیں دیکھنی چاہتا۔ وہ دیکھ چولہے کے پاس دیوار کے تاک میں ماچس رکھی ہے، وہ اٹھا لا۔ صحن میں اتری ہوئی شام کی سرمئی سی روشنی میں اس نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے اٹھ کر وہ ماچس اٹھائی تو اتنے میں جعفر ایک اسکول ماسٹر قسم کے آدمی کو لے کر اندر آ گیا۔ وہ شلوار قمیض پہنے تھا اور سر پر اس نے سفید ململ کی دستار فضیلت بڑے اہتمام سے باندھ رکھی تھی۔ اس آدمی کو یہی کوئی 50-55 کے قریب ہوگی، مگر اس کی صحت قابل رشک تھی۔ اس نے ہاتھ میں ایک چرمی تھیلا پکڑ رکھا تھا۔ جعفر نے اس کی سہولت کے لیے سرسوں کے تیل کا چراغ جلا کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ شام کا اندھیرا آہستہ آہستہ روشنی کے دروازے کو مٹاتا جا رہا تھا۔ اس آدمی نے، جس کا نام دیدار علی تھا، آبی کے سر کا معائنہ کیا اور پھر اس کو صاف کر کے اس پر سرخ رنگ کا سفوف چھڑک کر اس پر پٹی باندھ دی۔ اس دوا کی تاثیر حیرت انگیز تھی۔ آبی کے چہرے پر پھیلی وہ انقباض کی کیفیت اسی وقت ختم ہو گئی۔ حکیم نے وہیں کھڑے کھڑے ایک گلاس میں گھول کر کوئی دوا آبی کو پلا دی، پھر وہ میری طرف متوجہ ہو گیا۔ اپنی وہ آدمی بہت ہی کم کرتا تھا، اپنے مریض سے منکر نکیر ایسے سوال بھی وہ نہیں پوچھتا تھا۔ مرض اور اس کے سبب کو وہ خود سمجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ میری چوٹیں اتنی ظاہر نہیں تھیں، البتہ اسے تشویش ہوئی۔ علاج کے طور پر اس نے مجھے کبھی پانی میں حل کر کے ایک دوا پلا دی، کسی حکیم کے دستے شفا کا میرا پہلا تجربہ تھا۔ یہ دیکھ کر تو میں ششدر رہ گیا کہ اس معجزانہ دعا نے میرے جسم میں تریاق ایسا اثر کیا۔ سر میں ٹھہر ٹھہر کر درد کی چنگاری سلگتی تھی، وہ ایک دم بجھ گئی۔ مجھے اپنے بدن میں عجیب طرح کا سکون پھیلتا محسوس ہوا۔ حکیم دیدار علی کی اس نوازش کو ہم کبھی نہ بھول سکیں گے۔ اترنجی کا وہ گاؤں ہمیشہ میرے حافظے کے تاریک گوشوں میں تابناک جزیرے کی طرح محفوظ رہے گا کہ اس دور افتادہ گاؤں کے گوشہ گمنامی میں ایک گوہر شست بڑی خاموشی سے اپنے گرد و پیش کو منور کیے ہوئے تھا۔ اس آبی کا جذبہ تشکر حد سے بڑھ گیا تھا۔ ہم بولا، ہم آپ کا کس منہ سے شکریہ ادا کریں حکیم صاحب، آپ صاحب کمال آدمی ہیں۔ آپ کی دوا تریاق
خوراک کا اثر رکھتی ہے۔ یہ میرے پروردگار کی نوازش ہے جناب کہ اس نے آپ کو شفا بخش دی۔ ان دواؤں میں اثر اسی نے رکھا ہے، میں تو محض ایک ذریعہ ہوں جناب، ایک وسیلہ ہوں۔ باری تعالیٰ کی رحمت دراصل آپ پر ہے کہ اسے آپ کی صحت منظور ہے۔ آپ بجا فرماتے ہیں حکیم صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے، یہ لیں یہ حقیر سی رقم میری طرف سے بطور نذرانہ رکھ لیں۔ یہ کہہ کر آبی نے 500 روپے کے 5 نوٹ جیب سے نکال کر حکیم صاحب کی مٹھی میں دے دیے۔ حکیم صاحب نے وہ رقم دیکھی تو گھبرا گئے، بولے جناب میں صرف 5 روپے لے سکتا ہوں۔ حکیم صاحب نوٹ واپس کرنے لگے، نہیں جی ایسا نہیں ہوگا، یہ لیں یہ 500 اور رکھ لیں اور اسے غریبوں کے دوا دارو پر صرف کر دیں۔ مجھے حیرت ہے کہ آپ ایسے پڑھے لکھے اور اتنے مہذب آدمی کا یہاں کیسے گزارا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر آبی نے 1000 کے نوٹ حکیم صاحب کی جیب میں ڈال دیے۔ وہ بیچارے دیے کی نحیف و نزار روشنی میں ہمیں بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ کوٹھڑی کے دروازے پر شرفی بھی عجیب سی نظروں سے ہمیں دیکھ رہی تھی، جیسے اسے اپنی سماعت اور بصارت پر اعتبار نہ آ رہا ہو۔ آپ نے میری جو عزت افزائی کی ہے اس کو میں کبھی نہ بھول سکوں گا۔ زحمت نہ ہو تو اس وقت کا کھانا آپ میرے غریب خانے پر کھا لیں۔ حکیم صاحب ٹھیک بولتے ہیں بھائی جی، آپ کے لائق کھانا تو ان کے گھر ہی مل سکتا ہے، میری بیوی تو بس گزارے کا ہی پکا سکتی ہے۔ جعفر نے ہماری میزبانی سے دستخوش ہوتے ہوئے کھری بات کہی، اسے شرفی کی سلیقہ شعاری کا بھرپور احساس تھا۔ ہم اسی وقت اٹھ کر حکیم دیدار علی کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گئے۔ اس کا گھر بھی عام دیہاتی گھروں ایسا کچا گھر تھا، مگر وہ سلیقے سے لپا پتا نظر آتا تھا۔ صحن بھی ایسا تھا کہ اس کے چاروں طرف ہری ہری گھاس نظر آتی تھی، جیسے حکیم صاحب نے وہاں اپنی کسی بہت بڑے لان کی آرزو پوری کر رکھی ہو۔ ان کے گھر میں بڑی بڑی لالٹینیں جلتی تھیں، بچے ان کے 4 تھے اور سب سے بڑے لڑکے کی عمر یہی کوئی 14 سال ہوگی۔ ان کے گھر میں آسودگی اگر نہیں تھی تو اتنی اسرت بھی نظر نہیں آتی تھی۔ حکیم صاحب نے ہمارے لیے ایک مرغ ذبح کروا لی۔ جب ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو آبی بولا حکیم صاحب زخم پر لگانے کے لیے دوا ہمیں دے دیں، ہم آج ہی سما سٹا جانا چاہتے ہیں اور ابھی، مگر کیسے؟ کوئی سواری تو ہونی چاہیے آپ کے پاس، کوئی سڑک تو ہوگی، ادھر ہم باس میں بیٹھ جائیں گے۔ اگر آپ کو ایسی ہی جلدی ہے تو میں آپ کو گھوڑی لے دیتا ہوں، آپ اس پر بیٹھ کر چلے جائیں۔ مگر وہ گھوڑی ہم واپس کیسے کریں گے حکیم صاحب؟ مالک اپنی گھوڑی پر آپ کے ساتھ جائے گا، شہر پہنچ کر سواری اسے دے دیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، آپ اس کا بندوبست کر دیں۔ رات کو 10 بجے کے قریب جب ہم اترانجی سے نکلے تو ہمیں شدت سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ ہم 2 نہایت ہی مخلص اور مہمان نواز آدمیوں کی صحبت سے محروم ہو رہے ہیں۔ سما سٹا پہنچ کر ہمیں معلوم ہوا کہ تیز گام کو وہاں سے نکلے 5 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ وہ گاڑی بعد نامعلوم وجوہ کی بنا پر سما سٹا اسٹیشن پر کئی گھنٹے کھڑی رہی تھی۔ گاڑی کے بارے میں یہ سب معلومات اسٹیشن سے باہر ایک ریلوے ملازم سے حاصل کر رہے تھے۔ اس اسٹیشن پر گاڑی اتنی دیر ٹھہرنے کے اصل سبب کا اس بابو کو بھی علم نہیں، وہ ہم سے پلہ چھڑا کر آگے بڑھ گیا۔ اس وقت اسٹیشن کا ایک کلی ہمارے قریب ہی کھڑا ہماری باتیں سن رہا تھا۔ وہ بابو جو ہی آگے نکلا وہ کلی بولا ادھر آئیں بابو جی، میں بتاتا ہوں آپ کو اصل وجہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہمیں ایک بینچ پر بٹھا کر بڑے غور سے دیکھتے ہوئے بولا بابو اس گاڑی میں سے ایک عورت کی لاش برآمد ہوئی ہے، وہ فرسٹ کلاس کے ڈبے میں سفر کر رہی تھی۔ لاش؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو یار؟ ابھی نے بڑی ہی بے صبری سے پوچھا۔ میں نے اس کا کندھا تھپ تھپا کر اسے اطمینان سے بات سننے کی تاکید کی۔ بڑا ظلم ہوا ہے بابو جی اس عورت کے ساتھ۔ بدماشوں نے پہلے تو اس کے ساتھ منہ کالا کیا اور پھر اس کا گلا گھونٹ کر مار دیا۔ اس کی لاش غسل خانے میں سے ملی ہے۔ بنگی ادھر سما سٹا اسٹیشن پر صفائی کے لیے اندر گیا تو اس نے وہاں اس بد نصیب کو دیکھا تھا۔ یہ تو بہت برا ہوا یار، گاڑیوں میں ایسے ظلم بھی ہوتے ہیں مسافروں کے ساتھ۔ کوئی جوان اور خوبصورت عورت ہوگی
होगी वो। नहीं जी, उदेड़ उम्र की औरत थी मगर बहुत फैशनदार थी। पुलिस ने बड़ी तफ्तीश की है मगर मुजरम भला कहाँ हाथ आते हैं। पर आप क्यों इतने फिक्रमंद हो गए हैं जनाब? कुली ने हमें बड़े गौर से देखते हुए कहा। बात ही परेशानी की है भाई, पता नहीं वो बदनसीब औरत कौन थी और किन के हत्थे चढ़ गई। मेरा ख्याल है कि इस औरत से आपका कोई बहुत करीबी ताल्लुक था। आपका तरद्दुद यही जाहिर करता है। कुली ने बड़े ही जमे हुए लहजे में कहा। इसकी ये बात सुनकर पहली बार मुझे उस कुली के कुली होने पर शक गुजरा। समा सट्टा जैसी जगह पर इस कुली की वो साफ सुथरी शुस्ता सी उर्दू मेरे लिए बायसे हैरत थी। हाँ, वो मेरे मामू के भांजे के साली की साली थी। कुली महाराज और भी ताल्लुक बताएं हम अपना इससे। तुम ख्वाह मख्वाह अफलातून बन रहे हो, आबी ने तनक कर कहा। मैं भी कुली की तर्ज तकल्लुम से चिढ़ गया था और मेरा दिल चाहता था कि मैं उसके मुंह पर एक जामपड़ दे मारूं। आबी की ये बात सुनते ही वो कुली बड़े एतमाद से मुस्कुराया और जेब से एक चिकना तारफी कार्ड हमारे सामने करके बोला, बराह करम मेरे साथ थाने चलिए, हमें आपसे तफसीली तारफ हासिल करके दिली खुशी होगी। वो कुली खुफिया पुलिस का इंस्पेक्टर था और उसे इस वारदात का सुराग लगाने का फर्ज सौंपा गया था। उस वक्त स्टेशन पर खासी गहमा गहमी थी। एक गाड़ी अंदर आकर मुसाफिरों को उगल चुकी थी और निगल भी रही थी। इस कुली की असलियत मालूम करके तो हम बोंचका से रह गए। इसने अपनी सुर्ख कमीज का दामन जरा सा उठाकर दिखाते हुए कहा, ये बिगड़े तिगड़े लोगों का पीर उस्ताद भी मेरे पास मौजूद है। उसने अपनी कमर से पिस्तौल बांध रखा था जिसके बारे में हमें यकीन था कि वो गोलियों से लबालब भरा हुआ होगा। ये अच्छी रही, कोई आदमी किसी ऐसी खौफनाक वारदात के बारे में पूछ बैठे तो वो आपकी नजरों में मुश्तबा हो जाता है। आबी ने ये बात लफ्जों में चबा चबा कर कही। वो कुली एक झटके से उठ बैठा, बड़े तुर्श लहजे में बोला, मेरे साथ चलें जनाब, जो कुछ कहना है थाने चलकर कहें। क्यों नहीं, अपने ससुराल जाना कौन पसंद नहीं करेगा। मेरे भाई चल देखते हैं तूने शुरफा के लिए कौन सी तोप गाड़ रखी है वहाँ। ये कहकर आबी इसके साथ हो लिया। मुझे भी कोई और चाराकार नजर नहीं आता था। हम जब स्टेशन के बैरूनी अहाते की बाएं सिमत कदरे अंधेरे में पहुंचे तो मैंने बड़े ही गैर महसूस तरीके से उस कुली ज़ादे के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आपको हमारे साथ ये तौहीन अमेज सलूक बहुत महंगा पड़ेगा जनाब खुफिया इंस्पेक्टर साहब। आपको पता है कि हम कौन लोग हैं और क्या कुछ कर सकते हैं। मैंने इसीलिए तो कहा है जनाब कि आपसे तफसीली तारफ हासिल करके हमें दिली खुशी होगी। ये कहकर इसने मेरा हाथ परे हटाने के लिए अपना बाजू दाएं बाएं किया। इस वक्त हम एक दीवार की ओट में चल रहे थे और वहां से खासे फासले पर था। इसने बाजू उठाया ही था कि मैंने इसकी गर्दन पर हाथ रखकर पूरी कुव्वत से इसकी रगे एहसास मसल दी। नतीजा हस्बे मंशा निकला। वो कुली इन्हीं कदमों ढेर हो गया। चंद लम्हों के लिए उसे ओट में लिए वहां खड़े रहे। वो दीवार के साथ यूं लगा था जैसे दम लेने के लिए कोई बोझ तले मरता कुली किसी जगह बैठ गया हो। कुछ ही फासले पर एक और कुली गुजर रहा था। उसे आवाज देकर बुलाया। वो दौड़ता हुआ आया तो मैंने कहा, भाई ये देख तू, ये आदमी मुझे कुछ बीमार लगता है, चलते चलते बेहोश हो गया है। तुम्हारा पेटी बंद भाई है, इसे संभालो। वो आदमी फौरन ही इस कुली ज़ादे की तरफ मतवज्जो हो गया। ये इसे क्या हो गया है? ओए क्या नाम है भाई तेरा? ये नंबर 403 लटका रखा है इसने, इसे संभाल यार, हम उधर से किसी डॉक्टर को भेजते हैं। कहकर मैंने आबी को अपने साथ लिया और इन्हीं कदमों लौटकर स्टेशन के बैरूनी अहाते की दूसरी तरफ से होते हुए निकल गए। हम हर कीमत पर इस गाड़ी को पकड़ना चाहते थे जिस पर सवार एक पैरे ने हमें जलील करके रख दिया था। हम भूल गए कि हम किस काम के लिए किस तरफ से निकले थे। सखर का नाम कुछ देर के लिए हमारे जहनों से बिल्कुल ही उतर गया। वो शहर हमने पहली बार देखा था, किसे मालूम था कि रास्ता किधर जाता है। और फिर रात के इस 13 वक्त लम्हे में हर कदम पर बहुत एहतियात की जरूरत थी क्योंकि हम अपने एक कुली ज़ादे को बेहोश कर आए थे। हम कितनी ही देर तक इधर फिरते रहे मगर हमें कोई ऐसी टैक्सी कार न मिल सकी जिसमें बैठकर हम तेज गाम का ताक़ब कर सकते। अभी जो जला सा गया, बोला यार वैसे ही कोई गाड़ी किसी गैराज से निकाल ले, मगर चाबी कहाँ से लेंगे? हम इधर वक्त भी तेजी से गुजरता जा रहा है। यार मेरी बात सुन, इस
ریل گاڑی کو تو رکوا، ہمارے پاس بڑا معقول جواز ہے۔ آبی نے اسٹیشن کی طرف اپنا رخ موڑتے ہوئے کہا، مگر گاڑی ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ ادھر ہوٹل سے میں فون پر کسی سے بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر آبی مجھے اسٹیشن کے قریب ایک ہوٹل میں لے گیا۔ وہاں فون موجود تھا۔ آبی نے فوراً ہی ریلوے پولیس اسٹیشن سے رابطہ قائم کیا اور بڑے پر اعتماد لہجے میں بولا، کیا میں کسی ذمہ دار افسر سے بات کر سکتا ہوں؟ اچھا آپ انسپیکٹر ہیں، انسپیکٹر عارف۔ دیکھیں، میرا نام SG پیرزادہ ہے۔ تیز گام میں سے جو لاش سما سٹا اسٹیشن سے برآمد ہوئی ہے، میں اس کے بارے میں کچھ کہوں گا۔ آبی کی یہ بات سنتے ہی میں نے آبی سے فون جھپٹ لیا۔ وہ اس مسئلے کو پولیس کے ہاتھ میں دے کے رقم سے بھی ہاتھ دھو رہا تھا اور مجھے اس نے انتقام کی سعادت سے محروم کر دیا تھا۔ دیکھیں انسپیکٹر صاحب، یہ بہت راز کی بات ہے، فون پر ہم نہ کہیں تو بہتر ہے۔ ہم خود آپ کے پاس تھانے پہنچ رہے ہیں۔ آپ بہرحال تیز گام جہاں بھی ہے اسے روک لیں۔ مجرم ابھی تک اس میں موجود ہے اور ایک جوان عورت ان کے قبضے میں بھی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ ابھی پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس کو اپنی سماعت پر اعتبار نہ آ رہا ہو۔ میں اسے ہوٹل سے گھسیٹ کر باہر لے آیا تو وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر بڑے روکھے لہجے میں بولا، تیرا دماغ آج کل کام نہیں کر رہا ہے جلانی۔ وہ گاڑی کراچی سے ادھر روک لیں گے تو ہم بیرے کو جا پکڑیں گے۔ یہ بات نہیں ہے بچے، پولیس اسے پکڑ کر رقم برآمد بھی کروا لے گی تو بھی ہم اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم کیسے ثابت کریں گے کہ ہم کون ہیں اور اس بریف کیس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ پولیس کے سامنے تو ہم جا ہی نہیں سکتے آبی، اور پھر بیرے کو پولیس نے پکڑ لیا تو ہم اس سے انتقام کیسے لیں گے؟ یہ بھی تو سوچ۔ آبی کچھ جھیپ سا گیا، بولا تو ٹھیک کہہ رہا ہے یار، تیری عقل کے بارے میں میرے اکثر شکوک کچھ بے بنیاد ہی ثابت ہوئے ہیں، کیونکہ ابھی تک تیرا دماغ صحیح کام کر رہا ہے۔ اب بھی سب سے بڑی خوبی یہی تھی کہ وہ اپنی غلطی فوراً تسلیم کر لیتا تھا، اور جب وہ بہت خوش ہوتا تو نیا سگریٹ سلگا کر خود بھی پیتا تھا اور مجھے بھی پیش کر دیتا تھا۔ ابھی ہم ہوٹل کے سامنے ہی کھڑے تھے کہ ایک سفید رنگ کی کار وہاں آ ٹھہری۔ اس میں سے دو آدمی باہر نکلے۔ وہ دونوں کوئی بہت ہی زیادہ پڑھے لکھے آدمی معلوم ہوتے تھے۔ آدمی کا چہرہ اور لباس اس کی شخصیت کے سب سے بڑے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ وہ بڑے نپے تلے قدم اٹھاتے ہوئے ہوٹل کے استقبالیہ میں جا گھسے تو آبی دبے پاؤں چلتا ہوا کار کے پاس جا پہنچا۔ اس نے ایک نظر گاڑی کے اندر ڈالی اور مجھے اشارہ کر کے تیزی سے دروازہ کھول کر اس کے قریب جا بیٹھا۔ گاڑی کی چابی اگنیشن میں لگی ہمیں دعوت عمل دے رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے آبی نے گاڑی اسٹارٹ کر کے پیچھے ہٹائی اور پھر اسے موڑ کر بلا خیز رفتار سے بڑی سڑک پر جھپٹا۔ کار میں موسیقی کا بھی معقول انتظام تھا۔ آبی نے فوراً ہی ہاتھ مار کر ٹیپ چلا دی۔ بند کر یار اس بدماش عورت کی یہ بکواس۔ دو چار بچے اس کی جولی میں آ گرے تو پھر اسے آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا۔ میں نے صورتحال کی سنگینی کا اس گانے سے موازنہ کرتے ہوئے چڑ کر کہا، ہم اپنی ہی مصیبت میں پھنسے تھے اور سالی کو یار کی آنکھ مچولی یاد آ رہی تھی اور اپنے آٹے میں پھنسے ہاتھ بھی۔ یار ابھی اس کلی زادے نے بتایا کہ ڈبے میں سے ایک ہی عورت کی لاش ملی ہے تو دوسری کہاں گئی؟ وہ وردہ، میرا خیال ہے کہ وہ انہوں نے اگلے دسمبر کے لیے سٹور کر لی ہے۔ وہ مارنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ وردہ سردیوں میں انہیں بہت آرام پہنچا سکتی ہے۔ آبی نے گاڑی کو 60-70 میل کی رفتار سے آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اب اس کا رخ ہائی وے کی طرف تھی تو وہ بہت ہی آرام جاں قسم کی چیز۔ میرا خیال ہے کہ ہم حیدرآباد تک تیز گام کو جا لیں گے۔ اندازہ میرا بھی یہی ہے، مگر یہ گاڑی ہمیں چھوڑنی ہوگی۔ وہ لوگ فون پر ہر طرف کے تھانوں کو خبردار کر چکے ہوں گے، تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ میں نے ڈیش بورڈ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ وہاں ایک چھوٹے سے چرمی بیگ میں 2 منہنی سے چمکتے چلکتے خوبصورت پستول دھرے تھے۔ ان کی خوراک بھی ساتھ تھی۔ کوئی 40 کے قریب گولیاں بیگ کی تہہ میں پڑی تھیں۔ لے بھائی، تیرے سیلف ڈیفینس کے لیے تو اللہ نے بندوبست کر دیا ہے۔ یہ 2 پستول ہیں، ایک تو رکھ لے، ایک میرے کام آئے گا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔